باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرج. اسلامک لائف اور اسلامی طور و طریقے کے حوالے سے یہ چند لیکچر رکھے گئے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ یہ 5 لیکچرز میں جو اہم باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائیں. ایک سلسلہ اور رکھا گیا ہے. آواز نہیں آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل. ٹھیک ہے، کافی. آپ کو ایک سلپ دی گئی ہے سوال اور جواب کے لیے، تو اس میں کوشش کیجیے گا کہ آپ اپنا سوال لکھیں اور اردو میں لکھ دیجیے یا رومن انگلش میں لکھ دیجیے، اور اس میں فون نمبر اور ای میل آئی ڈی کا بھی ایک آپشن دیا گیا ہے. تو ہو سکتا ہے کچھ آپ کے سوال ایسے ہوں جو پرسنل ہوں یا یہاں سے ان کا جواب دینا مناسب نہ ہو، تو انشاءاللہ کوشش کی جائے گی ٹیلی فون پہ یا آپ کی ای میل آئی ڈی پہ اس کا جواب دے دیا جائے. زیادہ مناسب ہوگا کہ آپ سوالات وہی کریں جو یہاں پہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں. مثلا جو ٹاپک یہاں ہم نے چھیڑا ہے، اگر اس میں آپ کے لیے کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی سوال ہے، کوئی بات آپ کے لیے روشن نہیں ہو پائی ہے، تو آپ اس کو لکھ کے پوچھ لیں، تاکہ لیکچر کے بعد دوبارہ انشاءاللہ اس کی میں وضاحت کر دوں. سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے، دین اسلام اور خصوصاً مذہب شیعہ کامل ترین مذہب ہے، اور اس کے لیے آپ ممبر سے بار بار سن چکے ہیں اس آیت کو کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت سے یہ بات روشن ہوتی ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ دین اسلام اور خصوصاً دین شیعہ کامل ترین دین ہے. دیکھیں، کامل دین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں پورا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی جو بھی ضرورت ہے، جو بھی آپ کی زندگی کا اسٹائل ہے، جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں، دین اسلام میں اس کا جواب ہونا چاہیے. یعنی آپ پوچھ سکتے ہیں ایک اسلامک اسکالر سے یا کسی مرجع سے کہ بھائی اس مسئلے کے بارے میں اسلام کی نظر کیا ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. کیونکہ اگر کوئی آپ ایسا سوال لے کے آئیں کہ جس کے بارے میں اسلام کے پاس جواب نہ ہو، تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام کیا ہے، کامل ترین دین ہے، پورا مذہب ہے. تو یہ اس بات کے بہت سے دلائل ہیں، انشاءاللہ میں دھیرے دھیرے آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور ایک سیدھی سیدھی جو ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمانہ ترقی کر رہا ہے، جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے زمانہ جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے. اسی طرح سے دین کا بھی مسئلہ ہے، دین میں بھی دھیرے دھیرے ترقی ہوئی ہے. اسی لیے جو آخری نبی آیا ہے
وہ سب سے کامل ترین نبی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اس سے پہلے جو انبیاء آئے تھے اور جو آخری نبی آیا اس میں یہ فرق ہے کہ جو دین آخری نبی کے ذریعے سے آیا ہے وہ کمپلیٹ دین ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ اگر اس میں کوئی کمی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے بعد ایک اور نبی آئے گا، وہ اس کمی کو آ کے پورا کرے گا۔ لیکن جب آخری نبی آیا ہے تو آخری نبی کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انسان کی ضرورت ہے وہ دین اسلام میں بتا دی گئی ہے۔ اگر کوئی چیز نہیں بتائی گئی ہے اس کا مطلب یہ کہ بھی آخری نبی نہیں ہے۔ بھئی آپ کہیں یہ لاسٹ پروفٹ ہے، سب سے آخری نبی ہے، یعنی کہ آخری نبی یعنی اس کے بعد کوئی آئے گا کا نہیں۔ قرآن نے بھی اس بات کی آگے گواہی دے دی کہ دین کیا ہو چکا ہے؟ کامل ہو چکا ہے۔ تو اس تھنکنگ سے ہمیں آگے دین کو دیکھنا چاہیے۔ یعنی ہم لوگ کی جو زندگی میں ایک بہت بڑا فرق آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی کو آ کے اپنے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ ایک حصہ ہماری زندگی کا دین ہے اور ایک حصہ ہماری زندگی کا دنیا ہے۔ جب ہم دنیاوی کاموں میں آتے ہیں تو ہمارا ماننا ہی ہوتا ہے کہ یہاں دین کا کوئی دخالت نہیں ہے، اور جب ہم دین کے مسائل میں آتے ہیں تو ہمارا ماننا یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا اس میں کوئی ربط نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ بھی میں وضاحت کروں گا آپ کے لیے کہ دین کا اور دنیا کا آپس میں رابطہ کیا ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم دین اور دنیا، دین اور ہمارا جو رابطہ ہے اسے ہم صحیح سے نہیں سمجھیں گے ہماری زندگی اسلامی زندگی نہیں ہو سکتی۔ اسلامی زندگی یہ نہیں ہے کہ انسان پانچوں وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان میں روزہ رکھ لے، سال میں ایک بار خمس نکال دے، جب اس کے پاس پیسہ اتنا ہو جائے حج پہ جانے کے لیے تب حج پہ چلا جائے۔ یہ اسلامک زندگی نہیں ہے۔ اسلامک زندگی، اسلامک لائف کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ اگر ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، پانچوں وقت کی روزہ رکھ رہا ہے، اچھا انسان ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی زندگی اسلامی زندگی ہے۔ گیٹ پہ ذرا سا خیال رکھیں کیونکہ جو لوگ یہاں بیٹھے ان کا دھیان جو ہے بھٹک رہا ہے۔ ایک بار صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ٹائم کم ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے میں بہت کم ریپیٹ کروں گا، اور اگر بیچ بیچ میں اگر ضرورت پڑی ریپیٹ کرنے کی تو جو باتیں ہیں وہ بھی مس ہو جائیں گی۔ میرا نہیں نقصان ہوگا، آپ کا ضرور ہوگا، تو لہٰذا غور کریے، کیونکہ سیریل وائز مجھے کچھ باتیں آپ تک پہنچانا ہے انشاءاللہ 5 دنوں میں جتنا ہو پائے گا۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دین اسلام کامل ترین دین ہے، کمپلیٹ دین ہے، کمپلیٹ مذہب ہے، اور اس میں ہماری زندگی کی ہر ضرورت موجود ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دین اسلام میں 3 شعبے پائے جاتے ہیں، 3 الگ الگ سیکشن ہیں۔ ان تینوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور تینوں کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں آگے ضروری ہم یہ سمجھیں انسان کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں۔ دیکھیے انسان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، یعنی 3 چیزیں ہیں جن سے مل کے انسان بنتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کی سوچ، انسان کی تھنکنگ، جو انسان کا اصل ہے۔ سوچ کے حوالے سے انسان ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے، یعنی اگر آپ 2 لوگوں کو الگ کریں گے تو کیوں الگ کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا سوچنا کچھ اور ہے، اس کا سوچنا کچھ اور ہے۔ ایک کہتا ہے نبی معصوم ہے، دوسرا کہتا ہے نبی معصوم نہیں ہے۔ ایک کہتا ہے کہ نبی کے جانے کے بعد امامت نبی نے بیان کر دی ہے، امام کو چن لیا ہے، امام کو بنا دیا ہے۔ ایک آگے کہتا ہے نہیں، نبی اس دنیا سے چلے گئے، امام کو بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک آگے کہتا ہے کہ اللہ جسم نہیں رکھتا ہے، اللہ کے ہاتھ پیر نہیں ہیں۔ ایک آگے کہتا ہے نہیں، اللہ جسم رکھتا ہے۔ ایک مورتی کی پوجا کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں پلٹتی ہیں انسان کی سوچ کی طرف، انسان کی تھنکنگ کی طرف۔
تو یہ پہلی چیز ہے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ دوسری چیز انسان کا عمل ہے، جو کرتا ہے وہ کام ہے۔ انسان کا کام اس کی سوچ کے اوپر ٹکا ہوا ہوتا ہے، جیسی انسان کی سوچ ہوتی ہے ویسا اس کا عمل ہوتا ہے۔ اگر ایک جوان، ایک بچہ، اس کا عقیدہ یہ ہے، اس کا ماننا یہ ہے کہ ماں باپ کا احترام ضروری ہے، تو اس کا عمل کیسا ہوگا؟ وہ ماں باپ کا احترام کرے گا، بلند آواز سے بات نہیں کرے گا، ان کا کہنا مانے گا۔ لیکن اگر ایک جوان کی سوچ یہ ہے کہ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے ماں باپ کا کہنا ماننا، تو اس کا عمل کیسا ہوگا؟ اس کا عمل ویسا ہی ہوگا۔ اگر ایک انسان کا عقیدہ یہ ہے کہ مورتی کی پوجا صحیح ہے تو وہ کرے گا، لیکن اگر ایک کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، تو وہ یہ نہیں کرے گا۔ تو انسان کا عمل جو ہوتا ہے وہ آ کے پلٹتا ہے اس کے عقیدے کی طرف۔ جیسی انسان کی تھنکنگ ہوتی ہے، جیسا انسان کا عقیدہ ہوتا ہے ویسا اس کا عمل ہوتا ہے۔ تیسری چیز انسان کا کردار ہے، انسان کی صفات ہے، جو عمل کرنے کے بعد بنتی ہیں۔ اب میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اس کے اوپر خوب غور کریے۔ آپ ایک پیڑ کو نظر میں رکھیے، ایک ٹری ہے، ایک پیڑ ہے۔ اس پیڑ کو جب آپ دیکھیں گے تو اس میں کئی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اس کا تنا ہے، اصل ہے اس کی۔ البتہ غور کیجئے گا، یہ جو تنا ہوتا ہے یہ پورا باہر نہیں ہوتا ہے، اس کا کئی پرسنٹ حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا، جسے ہم کہتے ہیں ریشہ، جس کو ہم کہتے ہیں پیڑ کی اصل جو زمین کے اندر ہے۔ آپ پیڑ کو کاٹ دیجئے، اگر اس کا ریشہ ہے تو دوبارہ وہ نکل آئے گا۔ دوسرا، پیڑ کی شاخیں ہوتی ہیں۔ پیڑ کی کیا ہوتی ہیں؟ شاخیں ہوتی ہیں۔ تیسرا جو ہے پیڑ کا پھل ہوتا ہے۔ جو یہ پیڑ کا اصل ہے یہ آپ کی سوچ کی طرح ہے، جس کو کہا جاتا ہے اصول دین۔ اس لیے آپ نے غور کیا ہوگا کہ اصول دین میں جو بھی باتیں کی جاتی ہیں ان کا رابطہ ہماری سوچ سے ہوتا ہے، ہمارے عقیدے سے ہوتا ہے۔ آپ سے کہا جاتا ہے اللہ کے اوپر ایمان لے کے آؤ، اللہ ایک ہے اس پر ایمان لاؤ، اللہ جسم اور جسمانیات نہیں رکھتا ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ نے جس نبی کو بھیجا ہے وہ معصوم ہے، اس نبی کا اللہ سے رابطہ ہے۔ ان تمام باتوں کے اوپر ہمارا کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ ہوتا ہے ہمارا۔ ہمارا ماننا یہ ہے، نہ کہ ہمارا کرنا یہ ہے، عمل نہیں ہے، یہ ہمارا ماننا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے جو فرقے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ اسی سوچ کی وجہ سے ہوتے ہیں، اسی عقیدے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ عقیدہ الگ ہوتا چلا جاتا ہے، فرقے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آپ ایک ہی اسلام میں دیکھیں گے کئی فرقے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کی سوچ الگ الگ ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ الگ الگ ہے۔ تو جو انسان کا عقیدہ ہے وہ اس کی بنیادی چیز ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے اصول دین۔ اصل کہتے ہیں عربی میں اسی پیڑ کے تنے کو، یہ جو پیڑ کا تنا ہوتا ہے اس کو عربی میں کہا جاتا ہے اصل۔ اسی لیے دین میں جو عقیدے کی باتیں ہیں اس کو کہا جاتا ہے اصل۔ البتہ یہ بہت غور کرنے والی چیز ہے کہ کون سی بات عقیدے کی ہے، کون سی بات عمل کی ہے، یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ پھر جو پیڑ کی شاخیں ہیں وہ پیڑ کی شاخیں ہمارے عمل کی طرح ہیں۔ شاخ کو عربی میں کہا جاتا ہے فرع، اسی لیے کہا جاتا ہے فروع دین۔ فروع دین یعنی جو دین کی شاخیں ہیں وہ پیڑ کی شاخوں کی طرح ہیں۔ شاخیں ویسے ہی ہوں گی کہ جیسا تنا ہوگا۔ اگر آپ ایک پیڑ کے تنے کو کوئی بیماری لگ جائے، شاخیں خود بخود کیا ہوں گی؟ مرجھا جائیں گی۔ لیکن اگر تنا اچھا ہے تو شاخوں میں بھی کیا ہے؟ شاخیں جو ہیں وہ گرین رہیں گی، سرسبز رہیں گی۔ تیسری چیز پیڑ کا ہوتا ہے پھل، جو پیڑ کے اوپر پھل نکلتا ہے۔ پیڑ کے اوپر جو پھل نکلتا ہے یہ ہمارے کردار کی طرح ہے، ہماری صفات کی طرح ہے۔ اگر آپ کو کسی پیڑ سے فائدہ اٹھانا ہے
مثلا فرض کیجئے آم کی فصل ہے، آم کی فصل میں آپ کو پیڑ دیا جاتا ہے یا پھل دیا جاتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کسی کو کوئی پیڑ کھاتا ہو؟ ہر انسان پیڑ کا میوہ کھاتا ہے، جو فروٹ ہوتے ہیں اس کے اندر وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، وہ چیز ہوتی ہے جو پیڑ کو پہچانواتی ہے۔ اگر ایک پھل آپ کے سامنے لا کے رکھا جائے فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ پھل جس پیڑ سے آیا ہے وہ پیڑ کیسا ہے۔ اگر پھل کے اندر کیڑا لگا ہے، اگر پھل کھٹا ہے، اگر پھل اچھا نہیں ہے، آپ سمجھ جائیں گے کہ پیڑ کے اندر کوئی نہ کوئی کیا تھی، گڑبڑ تھی۔ ہمارا جو کردار ہے وہ ہمارے عمل اور ہمارے عقیدے کے سائے میں بنتا ہے۔ جس طرح سے پھل کو دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے، اسی طرح سے ہمارے کردار کو دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ہم کس عقیدے والے ہیں، کس عمل والے ہیں۔ تو ہمیں جو غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آئیں پہلے اپنے عقیدے کو صحیح کریں، اس کے بعد ہمارا عمل جو ہوگا وہ اس عقیدے کے سائے میں ہوگا۔ جب عمل عقیدے کے سائے میں ہوگا، جب بار بار آپ اسے تکرار کریں گے تو آپ کے اندر اچھی صفات بنتی چلی جائیں گی۔ کوئی اگر ایک بار، مثال کے طور پر آپ یہاں سے نکلے، سڑک پہ گئے، آپ کو کوئی فقیر دکھائی دے گیا، آپ کے دل میں رحم آیا، آپ نے جیب سے نکال کے 10 کا نوٹ اسے دے دیا، آپ کو کوئی کریم انسان نہیں کہے گا۔ کریم انسان کسے کہا جاتا ہے؟ کریم انسان اسے کہا جاتا ہے کہ بخشنا، پیسہ دینا اس کی صفت بن چکی ہو۔ کریم انسان اسے نہیں کہتے جس نے زندگی میں ایک بار کسی کو 10 روپے دے دیے۔ اسی لیے معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، سب پہچانتے ہیں انہیں، کہتے ہیں بھائی فلاں صاحب پاس جائیے، وہ ضرور آپ کی مدد کریں گے۔ یعنی کیا؟ یعنی ان کی یہ صفت بن چکی ہے، اتنا انہی نے دیا ہے کہ ان کی صفت بن گئی ہے۔ تو صفات جو ہوتی ہیں وہ ایک بار میں نہیں بنتی ہیں۔ مثلا کسی جو ہے وہ جوان کو پتہ چلا بھائی کسی نے مجلس میں کسی نے پڑھ دیا بھائی نماز یہ ہے، نماز بہت اچھی چیز ہے، اور وہ آگے مسجد میں جماعت میں شریک ہو گیا، آپ اسے نمازی کہیں گے؟ آپ اسے نمازی نہیں کہیں گے۔ نمازی کسے کہیں گے؟ نمازی اسے کہیں گے جو کم سے کم 3 وقت کی جماعت میں 2 وقت آتا ہو، ہفتے میں کم سے کم 6 دن تو نظر آتا ہو۔ چلیے سنڈے کو جو ہے آپ نے چھٹی کر رکھی ہے دنیاوی، تو اس دن جو ہے وہ مسجد کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے، جبکہ الٹا ہونا چاہیے، بھائی سنڈے کو چھٹی ہے تو آ جائیے، زیادہ آئیے مسجد میں، اور الٹا ہو جاتا ہے بھائی آج تو جو ہے وہ ایک دن ملا ہے چھٹی کا، آج رہن دیجیے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے صفات۔ اسی لیے اسلام میں 3 سیکشن بنائے گئے ہیں، 1 اصول دین، 2 فروع دین، 3 اخلاق۔ یہ 3 اسلام کے اندر شعبے ہیں الگ الگ۔ اصول دین کا رابطہ ہماری سوچ سے ہے، یعنی اصول آتے ہیں ہماری سوچ کو سدھارتے ہیں، ہماری تھنکنگ اللہ کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، ہماری سوچ رسول کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، ہماری سوچ قیامت کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، ہماری سوچ امام کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ یہ سب باتیں کہاں بیان کی جاتی ہیں؟ یہ تمام باتیں اصول دین میں بیان کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے فروع دین کی۔ فروع دین میں آپ کو بتایا جاتا ہے کیا کرنا ہے، عبادت کیسے کرنا ہے۔ دیکھیے اس کا رابطہ سوچ سے نہیں ہے، اس کا رابطہ کس سے ہے؟ عمل سے۔ نماز کیسے پڑھنا ہے، کپڑے کیسے پاک کرنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، خمس کیسے نکالنا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا اسٹائل اور طریقہ کیا ہے، تجارت کیسے کی جاتی ہے، گھر آپ کو رینٹ پہ دینا ہے تو اس کا اسٹائل کیا ہے، اگر ہمیں بیٹھنا ہے تو بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، اگر ہمیں دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، اگر ہمیں دوست کے ساتھ بات کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، اگر ہمیں گھر میں جانور پالنا ہے تو اس کا اسٹائل کیا ہے، اگر ہمیں گھر میں پیڑ لگانا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، اگر ہم آسمان کے نیچے جا رہے ہیں بارش ہو رہی ہے تو وہاں پہ اسلام کیا کہتا ہے۔ یہ تمام باتیں کہاں بیان کی جاتی ہیں؟ یہ تمام باتیں فروع دین میں بیان کی جاتی ہیں۔ جب یہ دونوں اسٹیپ پورے ہو جاتے ہیں تب باری آتی اخلاقیات کی،
تب کہا جاتا ہے اگر آپ ان دونوں پہ عمل کریں گے تو آپ دیندار کہلائیں گے، آپ کریم کہلائیں گے، آپ سچے کہلائیں گے، آپ نمازی کہلائیں گے۔ تو اب آپ کے اندر یہ تمام صفات کیا ہوں گی؟ ایک ایک کر کے بنتی چلی جائیں گی۔ اسلام کا مقصد انسان کے کردار کو بنانا ہے، اسلام اس لیے آیا ہے۔ اب آپ کہیں گے نہیں اسلام اس لیے تو نہیں آیا ہے۔ سورہ مبارک زاریات آیت نمبر 56 انشاءاللہ جا کے دیکھیے گا، اور ممبر سے کئی بار آپ اس آیت کو سن چکے ہیں۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جنات کو خلق نہیں کیا ہے مگر عبادت کے لیے۔ قرآن یہی تو کہہ رہا ہے نا، یعنی یہ پوری محنت جو کی ہے پروردگار نے، جو کچھ خلق کیا ہے وہ انسان کے لیے خلق کیا ہے۔ جو کچھ ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے، اور انسان اپنی خدمت نہیں کر پا رہا ہے۔ زمین ہے کس کی خدمت کر رہی ہے؟ انسان کی۔ زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ انسان۔ زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ انسان۔ آسمان میں جو کچھ ہے اس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ انسان۔ تو ہر چیز پروردگار نے انسان کے لیے خلق کی ہے، انسان کو اپنے لیے خلق کیا ہے۔ ہر چیز کو خلق کیا ہے انسان کے لیے، لیکن انسان کو خلق کیا ہے اپنے لیے۔ کب انسان ہو سکتا ہے؟ اب آپ کہیں گے نہیں تو پروردگار نے عبادت کے لیے خلق کیا۔ عبادت کس کے لیے ہوتی ہے؟ عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ ابھی میں ایک بریکٹ میں ایک بات بیان کروں، اگر یہ آیت صحیح ہے، دیکھیے اللہ میاں کے پاس زیادہ عقل ہے یا ہم لوگ کے پاس؟ اللہ پاس عقل زیادہ ہے ہمارے پاس؟ دیکھیے اسی لیے تھوڑا اس کا اسٹائل چینج کیا گیا ہے کہ آپ نے یہ نہ سمجھیے مجلس ہو رہی ہے، کیونکہ مجلس میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی جواب دینے کی، اور اگر کسی نے مجلس کے بیچ میں اٹھ کے سوال کر لیا تب تو واویلا ہے، بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ جبکہ کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بھی ایک درسگاہ امام حسین علیہ السلام کی، بھائی کہ کسی کو نہیں سمجھ میں آیا آپ پوچھ لیجئے، سامنے والا پڑھ رہا ہے وہ جواب دے دے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اب یہ ہمارے کا ایک طریقہ بن گیا ہے، ایک اسٹائل بن گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہاں جواب دینے میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے، خصوصاً جو ہمارے جوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ بعض جگہ آپ جواب دیں گے عین ممکن ہے آپ کا جواب بالکل غلط ہو، ضروری نہیں آپ جو جواب دیں وہ صحیح ہو۔ تو بہرحال ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی عقل ہم سے کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اگر آپ کوئی فیکٹری لگائیے چنئی میں، اور اس فیکٹری کا فائدہ دن بھر میں فقط آدھا گھنٹہ ہو، 23.5 گھنٹہ وہ فیکٹری بند رہے، آپ میں سے کون حاضر ہے ایسی فیکٹری لگانے کے لیے؟ کوئی پیسہ لگانے کے لیے تیار ہے؟ بھائی ایک ایسی فیکٹری بناتے ہیں چنئی میں کہ اس میں خرچہ تو 24 گھنٹے ہو رہا ہے، لیکن فائدہ فقط آدھے گھنٹے ملے گا آپ کو بس۔ کوئی انسان ایسا معاملہ کرے گا؟ نہیں کرے۔ اب آپ دیکھیے ہم لوگ یہی کرتے ہیں، اللہ میاں نے انسان کو بنایا، 24 گھنٹے میں ہم کتنی کئی رکعت نماز پڑھتے ہیں؟ 17 رکعت نا، اور 17 رکعت آپ جو ہے اگر نماز جعفر طیار کی طرح پڑھیے گا تب بھی 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے گا۔ تو یعنی آپ نے 24 گھنٹے میں کتنی دیر عبادت کی؟ 1 گھنٹہ۔ 23 گھنٹہ کہاں گیا؟ تو اللہ میں یہ کیسی تو نے فیکٹری لگائی ہے بھائی؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسانوں کو جناتوں کو فقط عبادت کے لیے خلق کیا ہے، اونلی، فقط، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے، اور یہاں تو 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ عبادت ہو رہی ہے۔ یہ کارخانہ تو عجیب ہے، ایسا کام تو ہم اور آپ نہیں کرتے ہیں، اللہ کیسے کر دے گا؟ کرے گا اللہ ایسا کام؟ تو یہاں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے معاملہ کیا ہے، گڑبڑ کہاں پہ ہو رہی ہے، کہاں پہ ہم نہیں سمجھ پائے ہیں۔ پتہ ہے کہاں پہ نہیں سمجھ پائے؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہے
سونا بھی عبادت ہو سکتا ہے، کھانا کھانا بھی عبادت ہو سکتا ہے، زمین پر چلنا بھی عبادت ہو سکتا ہے، موبائل پہ بات کرنا بھی عبادت ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے ہمیں اس کا اسٹائل پتہ ہو۔ آپ کو پتہ ہو، اگر آپ کو یہ روایت پتہ ہے کہ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو یہ پتہ ہے حضرت نے یہ کہا ہے کہ اگر رات میں تم وضو کر کے سو گے تو تمہاری پوری رات عبادت لکھی جائے گی۔ اب یہ بتائیے وضو کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کئے گھنٹے لگتے ہیں؟ 2 منٹ، 100 سیکنڈ۔ کئے گیلن پانی خرچ ہوتا ہے؟ آدھا گلاس۔ آدھے گلاس میں، یہ تو بھی خالی ہے، آدھے گلاس میں وضو ہوتا ہے، یعنی آدھا گلاس اور 1 منٹ یا 2 منٹ اگر ہم دیں تو ہم 6 گھنٹے عبادت کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں دیتے۔ کھانا کھانا عبادت ہو سکتا ہے، کیسے؟ کھانا اپنے لیے نہ کھائیے، کھانا اس لیے کھائیے کہ پروردگار اس لیے کھانا کھا رہے ہیں تاکہ اس سے طاقت آئے اور تیری بہتر عبادت کر سکیں۔ یہ کھانا کھانا عبادت ہے۔ موبائل، کسی نے فون کیا، کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے، آپ اٹھائیے، پروردگار یہ اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ تیرے بندے کی کوئی میں مدد کر سکوں، عبادت ہو جائے گا۔ تو اللہ میاں نے تو ایسا کارخانہ بنایا ہے کہ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک کی عبادت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری کہ ہمیں اس کا طریقہ پتہ ہو۔ جب تک طریقہ نہیں پتہ ہوگا تو ہوگا کیسے کام؟ تو یہ 3 شعبے ہیں اسلام کے، ایک اصول دین، دوسرا پارٹ فروع دین، تیسرا حصہ اخلاق۔ اب کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے لہٰذا ہم نے بیچ والا حصہ چنا ہے۔ کون سا چنا ہے؟ فروع دین کا۔ گرچہ اس بات کے اوپر خوب غور کیجیے گا، فروع دین کے اندر خوبصورتی اسی وقت آتی ہے جب آپ کے اصول صحیح ہوں۔ سورہ مبارک یوسف آیت نمبر 106، صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ آیت میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد ترجمہ کرتا ہوں۔ آیت یہ، پہلی جو آیت ہے وہ یہ، آیت نمبر 103، 103۔ اسی لیے میں قرآن کے اوپر سے پڑھ رہا ہوں، آپ یہ نہ کہیے پتہ نہیں مولانا صاحب پڑھ کے کیا چلے گئے۔ قرآن نبی سے کہہ رہا ہے، وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ۔ معذرت کے ساتھ موبائل میرے خیال سے سوئچ آف کر دیں بہتر ہے، کیونکہ عبادت میں کسی طرح کا خلل نہیں ہونا چاہیے۔ فی الحال یہاں عبادت ہو رہی ہے، یہ عبادت ہو رہی ہے، جس طرح نماز میں نہیں خلل ہونا چاہیے ویسے یہاں بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فی الحال عبادت ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 103، اس میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبی، اکثر پبلک مومن نہیں ہے، زیادہ تر لوگ مومن نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کئے % لوگ مومن ہیں؟ اگر ہم کہیں مومن وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، اور نبی کے بعد اماموں کو مانتا ہے، یہ مومن ہے۔ چلیے ہم یہ مومن کی ڈیفینیشن مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اگر یہ ڈیفینیشن بھی ہم مان لیتے ہیں، کئے % ہے مومن؟ ہندوستان میں کئے % ہے مومن؟ کیا لگتا ہے آپ کو شیعہ کئے % ہے ہندوستان میں؟ 3%۔ چنئی میں کئے % ہے؟ بھائی میں تو باہر سے آیا ہوں نا، آپ بتائیے مجھے۔ مثلا کئے 100 کئے ہزار شیعہ ہیں آپ کے شہر میں؟ کتنے؟ 6 to 8,000۔ اور کوئی پرانے بزرگوں میں کوئی بتائے گا کتنے ہیں شیعہ؟
اچھا ٹھیک ہے، ہمارے شیعوں میں پڑھے لکھے کتنے ہیں؟ آفیسر کتنے ہیں؟ وکیل کتنے ہیں؟ ملٹری میں کتنے ہیں؟ کام کرنے والے کتنے ہیں؟ مزدور کتنے ہیں؟ فقیر کون کون ہے؟ پیسے والا کون ہے؟ آئی ٹی آئی میں کتنے ہیں؟ بینک میں کتنے ہیں؟ پاپا جب ہمیں اپنا ہی حال نہیں پتہ ہے تو ہم ترقی کیسے کریں گے؟ جب ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمیں شیعوں میں وکیل چاہیے، بھائی شیعوں میں وکیل نہیں ہوگا وکالت کون کرے گا؟ دوسرا کہ آپ کی وکالت کرے گا تو آپ پہلے مقدمہ ہارے ہوئے ہیں، یا تو بھی پیسے کھلائیے۔ آپ کی اپنی قوم میں ڈاکٹر ہونا چاہیے، مولوی ہونا چاہیے، وکیل ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہمیں پتا ہو کہ ہماری قوم جا کہاں رہی ہے۔ چلیے تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں انشاءاللہ کہ 2% 3% انڈیا میں مومن ہیں۔ آیت نمبر 106، 3 آیت کے بعد 103 تھی، اب 106، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اے نبی یہ جو بعض مومن ہم نے بتائے ہیں، ان میں سے اکثر مومن اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور یہ جو مومن ہیں یہ خود مشرک ہیں۔ یہ جو مومن ہیں، یہ جو تھوڑے سے مومن بچے تھے، قرآن کہہ رہا ہے اس میں بھی اکثر مشرک ہیں۔ اب بتائیے کیا کیا جائے؟ یہ قرآن کا پیغام ہے جس پہ ہم اور آپ سب ایمان رکھتے ہیں، یہ وہی ہے جس کے لیے رسول نے کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر میرے جانے کے بعد تم نے قرآن کو بہت اچھے سے کور میں اپنے گھر میں رکھ دیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر تم نے قرآن کو ماہ رمضان میں نکالا اور پڑھ لیا اور جب ماہ رمضان میں نکالا تو یہ کرنا پڑا۔ قرآن اس لیے نہیں ہے، قرآن تمسک کے لیے ہے۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک اس سے تم تمسک نہیں کرو گے۔ تمسک کا معنی سمجھتے ہیں؟ تمسک کسے کہتے ہیں؟ تمسک کا معنی یہ ہوتا ہے اگر اس گلاس نے میرے ہاتھ سے تمسک کیا ہے تو جدھر میرا ہاتھ جائے گا ادھر یہ گلاس جائے گا۔ اگر ہم نے قرآن اور اہل بیت سے تمسک کیا ہے تو جدھر قرآن اور اہل بیت لے جائیں گے ہم ادھر جائیں گے۔ اسے کہتے ہیں تمسک۔ تمسک یہ تھوڑی ہے کہ قرآن کہیں بلا رہے ہیں ہم کہیں جا رہے ہیں۔ تمسک یہ تھوڑی ہے کہ اہل بیت کہیں پکار رہے ہیں ہم کہیں جا رہے ہیں۔ اہل بیت کہہ رہے ہیں ہمیں اللہ مت کہو، نہیں ہم تو کہیں گے۔ اہل بیت کہہ رہے ہیں بھائی نماز میں اس طرح کی باتیں مت کرو، نہیں ہم تو کریں گے۔ تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا دین بنائے ہوئے ہیں، اسلام نہیں ہے یہ۔ جہاں ہمارے جذبات قرآن اور اہل بیت سے ٹکرائیں، اگر جذبات کی مان لی تو ہو گئے مشرک، اور اگر قرآن اور اہل بیت کی مان لی تو ہو گئے مومن۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے اکثر پبلک اپنے جذبات کو مانتی ہے، لہٰذا اکثر مومن مشرک ہے۔ بتائیے اذان ہو رہی ہے، اب اذان میں بلایا جا رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل، 6 مرتبہ بار بار کہا جا رہا ہے بہترین کام ہے، اچھا کام ہے، سب کچھ ہے۔ ہم نے کہا ارے یار واجب ہے نماز، نہ جماعت تھوڑی واجب ہے، پڑھ لیں گے کیا کرنا ہے۔ ایک حدیث ہے، کوئی شخص پہنچا چھٹے امام کے پاس، امام جعفر صادق علیہ السلام، اس نے حضرت سے سوال کیا، کہا یا نبی ابن رسول اللہ یہ بتائیے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہمیں ذکر کئی بار کہنا ہے؟
حضرت نے کہا ایک بار. تم سجدے میں جا کے ایک بار کہو سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، سجدہ ہو گیا. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا آیا، اس نے بھی سیم یہی کویشچن کیا. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بیٹھے رہتے ہیں جنہیں کوئی کام وام نہیں ہوتا ہے. اب مسجد کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے پاس بیٹھی ہے، رسول خدا کے پاس بیٹھی ہے یا امام کے پاس بیٹھی، جب تک اس سے کچھ سیکھیے گا نہیں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. بس سیکھیے، اہل بیت سے سیکھیے، مسجد سے سیکھیے، مسجد سے سیکھیے کیسے اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے. یہ تھوڑی آپ مسجد کے پاس آگے بیٹھ گئے، مسجد کے پاس بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے. تو اب کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اب انہیں نے کہا ابھی یہی جواب دیں گے، ابھی تو جواب دیا ہے. اس نے کہا کہ یا نبی اللہ، یا ابن رسول اللہ، سجدے کا ذکر کئی بار کہنا چاہیے؟ حضرت نے کہا 3 بار. بھیا ہم اور آپ تو عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام معصوم ہے اس لیے چپ رہیں گے، کچھ نہیں بولیں گے، لیکن سب کا عقیدہ تھوڑی ہے کہ اہل بیت معصوم ہے. اب سوچئے وہ لوگ ان کو کیا ہوا ہوگا. اما یہ دیکھیں، دیکھا، ہاں ایک بار کہہ رہے ہیں، ایک بار، ایک کو کہہ رہے ہیں 3 بار. تو اب صبر کہاں ہوتا ہے، فوراً سوال کر لیا کہ ابن رسول اللہ یہ کون سی بات ہے، ابھی کہا 1 بار، ابھی کہا 3 بار. کہا دیکھو مسئلہ یہ ہے، تم لوگ جب بولتے ہو سامنے والے کو نہیں دیکھتے ہو، ایک رٹی ہوئی چیز تمہیں آتی ہے وہ بول کے چل دیتے ہو، لیکن ہم اہل بیت پبلک کو دیکھ کے بولتے ہیں. بھائی جس کی تلوار 70 نسل دیکھ کے چلتی ہو اس کی زبان دیکھ کے نہیں چلے گی ہے. یہ بہت اہم پیغام ہے تبلیغ میں. تبلیغ کرنے میں، جوانوں کو سمجھانے میں کبھی جذباتی نہ ہوا کریے، صحیح سے سمجھائیے. بھائی وہ بھی شیعہ ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ مومن ہے. کہیں آپ کا عقیدہ اس سے نہیں مل رہا ہے، کوئی بات نہیں. 2 بھائیوں کی تھنکنگ ایک طرح کی نہیں ہوتی، باپ بیٹے کی تھنکنگ ایک طرح کی نہیں ہوتی ہے. نہیں، آپ نے فوراً جو ہے دیوار کھڑی کر دی اٹھا کے، تم ادھر ہم ادھر. پتہ ہے ایسے لوگوں کو اہل بیت کہتے ہیں نہ تم ہمارے نہ تم ہمارے، کیونکہ دونوں نے اسلام کا خیال نہیں کیا ہے. وہ بگڑا ہے، دوسرے نے اس کو سدھارنے میں قدم آگے نہیں بڑھایا ہے. ذمہ داری قدم آگے بڑھانے کی. میں ابھی ایک پوائنٹ کہہ کے آیا ہوں، ابھی اس حدیث پہ واپس آ رہا ہوں. بہت سی معاشرے میں غلطیاں اس لیے ہوتی ہیں، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، بہت سی معاشرے میں برائیاں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے بزرگ وہاں سے باہر چلے جاتے ہیں. جب بزرگ معاشرہ چھوڑ دیتے ہیں تو جوان کی ہمت ہوتی ہے غلطی کرنے کی، لیکن اگر بزرگ کھڑا رہتا ہے جوان کی ہمت نہیں ہوتی ہے. کھڑے رہیے بھائی، آپ کھڑے رہیے نا، کیا مشکل ہے. آپ قربتاً اللہ کھڑے رہیے، آپ کا کھڑا رہنا عبادت. آپ کھڑے رہیں گے جوانوں میں آپس میں جھگڑا نہیں ہوگا، آپ کھڑے رہیں گے جوان ایک دوسرے کو برا نہیں کہے گا، غلط بات نہیں کرے گا، دھیرے دھیرے تربیت ہو جائے گی اس کی. لیکن ہم کیا سوچتے ہیں، ہم سے کیا، جیسے ہی یہ جملہ ہماری زبان سے نکلتا ہے ہم اسلام سے باہر چلے جاتے ہیں. کیونکہ دین اسلام دین سماج ہے، فردی دین نہیں ہے. اسی لیے اسلام کہتا ہے دن میں 3 مرتبہ 5 مرتبہ آپس میں ملاقات کرو، مسجد میں آؤ. یہ موبائل سسٹم تو ابھی نکلا ہے، اسلام کا موبائل سسٹم بہت پرانا ہے. سیمسنگ کا اینڈرائڈ رسول خدا نے مدینے میں نکال دیا تھا. کہا دیکھو اگر تم دن میں ایک آدمی 3 بار مسجد میں آ رہا ہے، اگر سوچیے 1 بار نہیں آئے تو کیا ہوگا، آپ فوراً دروازے پہ چلے جائیں گے یا نہیں؟ بھائی طبیعت خراب ہے، کیا ہو گیا، آپ آج مسجد میں نہیں آئے، دیکھیے فوراً خبر مل گئی. کہا نہیں، محلے کی بات تو روز تمہیں پتہ ہونا چاہیے، شہر کی بات تمہیں ہفتے میں 1 بار پتہ چلنا چاہیے. نماز جمعہ میں آؤ، جب نماز جمعہ میں آؤ گے تو سارے محلے والے، وہ چھوٹا نقشہ بڑا نقشہ ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. بھائی اس ہفتے ہماری کیا یہ پرابلم ہوئی، بتائیے کیا کرنا ہے. اس ہفتے ہماری کیا یہ ترقی ہوئی، یہ آپ بھی ایسا کریے، ہم نے ایسا کیا ہے. نماز جمعہ. کہا نہیں یہ کافی نہیں ہے، دنیا میں جتنے شیعہ ہیں سب کو ایک سینٹر پہ آپس میں ملاقات کرنا پڑے گی سال میں 1 بار. کہاں؟ کہا جو قبلہ توحید ہے، حج پہ آؤ.
جب حج پہ آؤ گے تو تم بتاؤ گے بھائی ہمارے شہر میں یہ ہو رہا ہے، وہ بتائیں گے ہمارے شہر میں یہ ہو رہا ہے، وہ بتائیں گے ہمارے شہر میں یہ ہو رہا ہے، ہم ان سے سیکھیں گے، وہ ہم سے سیکھیں گے، سب مل کے ترقی کریں گے۔ وہ اسلام جو پورا سماجی مذہب تھا، ہم نے اس کو اٹھا کے رکھ دیا گھروں کے اندر اور اٹھا کے رکھ دیا مسجد کی محراب کے اندر۔ نہیں، اسلام اس طرح سے ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اگر آپ مچھلی کو پانی سے نکال دیجئے تو تڑپتی ہے، مر جاتی ہے۔ اگر ہماری ایک سانس بھی دین سے الگ کر دی جائے تو ہمیں تڑپ کے مر جانا چاہیے، لیکن دین ہم سے جدا ہو جاتا ہے، ہم زندہ رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارا اور دین کا رابطہ مچھلی اور پانی کی طرح کا نہیں ہے۔ خیر، اب قبلہ نے اٹھ کے سوال کر لیا کہ یا ابن رسول اللہ، یہ کون سی بات ہے؟ وہ تو ایک بار آپ نے اس سے کہا اور اس سے کہا 3 بار۔ حضرت نے کہا دیکھو، وہ انسان دیندار تھا، صحیح سے نماز پڑھتا تھا، تو میں نے کہا ایک بار تم کہہ دینا، ذکر ہو جائے گا۔ لیکن جو دوسرے حضرت تھے، یہ کوا نماز پڑھتے تھے۔ کوا نماز پتہ ہے آپ کو؟ کوا نماز یوں ہوتی ہے، کہا کیونکہ یہ ایک ذکر جب سجدے میں جا رہا ہوگا تب کہے گا، ایک ذکر سجدے میں کہے گا اور ایک ذکر جب واپس آ رہا ہوگا تب کہے گا، تو کم سے کم ایک ذکر تو سجدے میں ہو جائے گا نا۔ اگر اس سے میں کہتا ایک بار تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، نماز ہی نہیں ہو پائے گی۔ تو یہ طریقہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی کس طریقے سے ہمیں دین کو پہنچانا ہے۔ ہر جگہ ایک طریقے سے نہیں پہنچایا جاتا ہے، ہر جگہ لڑائی سے دین نہیں پہنچتا ہے۔ کبھی رسول خدا نے جنگ بھی کی ہے، رسول خدا نے صلح بھی کی ہے، دونوں کام کیے ہیں۔ اہل بیت نے بھی دونوں کام کیے ہیں۔ 2 بھائی ہیں، امام حسن علیہ السلام میں صلح کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام میں جنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو یہ 3 شعبے جو ہیں اس کے اوپر غور کرنا ہے، ہم نے بیچ والا لیا ہے، اور اس پہ غور کریے گا کہ جب تک کہ ہمارے عقیدے صحیح نہیں ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے میں مثال یہ دے رہا تھا سورہ یوسف کی، کہ پروردگار اکثر پبلک کو، اکثر مومن کو آ کے مشرک کہہ رہا ہے۔ پچھلے سال جب میں آیا تھا تو تقریباً یہی ایام تھے، میرا موضوع توحید تھا، میں نے وہاں یہ مثال دی تھی، ایگزامپل دیا تھا، پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ فرض کیجئے رات میں خدا نخواستہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی 2 بجے، آپ پاس گاڑی بھی نہیں ہے، اب آپ کو ضرورت پڑی کہ بھائی ہاسپٹل جانا ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، اٹیک پڑ جائے گا۔ آپ نے پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا، ان کے پاس گاڑی تھی، وہ آ گئے، بھائی طبیعت خراب ہے، نے کہا بالکل بالکل، فوراً وہ تیار ہوئے، لے کے آ گئے اور آپ کو لے کے ہاسپٹل پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے آپ کو دیکھا، چیک اپ کیا، بھائی ٹائم پہ لے آئے آپ، 10 منٹ لیٹ ہوتے جان چلی جاتی۔ یہ آپ کے پڑوسی تھے جو آپ کو لے کے آئے۔ کل تک آپ کو یہی نہیں پتا تھا یہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ اب آج جب ان کی ملاقات ہوگی آپ سے تو بتائیے اسٹائل چینج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب جب ہم ملیں گے تو کیسے ملیں گے؟ ارے قبلہ آپ انہیں نہیں جانتے ہیں، انہی نے ہمیں ہاسپٹل نہ پہنچایا ہوتا تو مر چکے ہوتے ہم، یہ ہمیں لے کے گئے۔ یہی تو ہمارے جملے ہوتے ہیں نا، ہم یہی تو کہتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے یہ جملے کہے، جیسے ہی یہ بات کہی، ہم مشرک ہو گئے۔ کیوں؟ آپ کو بچانے والا آپ کا پڑوسی ہے یا اللہ ہے؟ آپ کو شفا دینے والا وہ ڈاکٹر ہے یا اللہ ہے؟ آپ کی حفاظت کرنے والے انسان ہے یا اللہ ہے؟ قرآن یہ ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے۔ زندگی کے ہر سانس میں اس بات کا خیال رکھو، جو ہو رہا ہے کائنات میں اس کا کرنے والا اللہ ہے۔ اگر انسان کا اس کے اوپر بھروسہ ہو گیا تو دیکھیے زندگی کتنی چینج ہو جاتی ہے، کتنی چینج ہو جاتی ہے۔ جب وہ دیکھ رہا ہے، اب گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، گلے شکوے بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ارے مولانا صاحب کیا بتائیں، بڑی مشکل میں زندگی پڑی ہوئی ہے، کاروبار چل ہی نہیں رہا ہے، کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ اس کا مطلب توحید میں مشکل ہے، اس کا مطلب توحید میں مشکل ہے۔ اگر توحید پکی ہوتی ہے تب انسان کا عمل، انسان کی باتیں، انسان کا چال ڈھال، انسان کا طور و طریقہ سب صحیح ہو جاتا ہے۔ علامہ طباطبائی علیہ رحمہ فرماتے ہیں
ہمارے معاشرے کی ساری مشکل اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے توحید کو صحیح سے نہیں سمجھا ہے۔ اگر ہم توحید کو صحیح سے سمجھ لیں ہماری بہت سی مشکلیں سالو ہو جائیں گی۔ خیر، دین ہمارا بیان بنایا ہوا نہیں ہے، دین اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اب جو اس کا دوسرا شعبہ ہے اس تک ہم آتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک بار صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ان شعبوں کو بیان کرنے سے پہلے ایک مطلب جو ہے سمجھ لیجئے، دیکھیے جو دین کا ورڈ ہے یہ دو معنی میں یوز ہوتا ہے۔ لفظ دین، یہ جو دین کا ورڈ ہے اس کے دو معنی ہیں۔ ایک بار ہم کہتے ہیں دین یعنی سب کچھ، یعنی اصول دین، فروع دین، اخلاق، سب پورا ایک مجموعہ، اس پورے کو ہم کہتے ہیں دین۔ جب ہم کہتے ہیں دین اسلام، دین شیعہ، ہماری مراد یہی ہے۔ دین اسلام یعنی کیا؟ یعنی اصول دین، فروع دین، اخلاق، سب کچھ۔ لیکن کبھی کبھی کہا جاتا ہے دین یعنی شریعت، دین یعنی فروع دین فقط۔ جیسے کہتے ہیں کسی نے کوئی کام کیا، بھئی یہ دین میں سے نہیں ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ دین نہیں ہے۔ یہاں دین سے مراد کیا ہے؟ دین یعنی فروع دین۔ یہاں پہ دین سے مراد جو ہے وہ فروع دین ہے، بس اصول دین اور اخلاقیات شامل نہیں ہے۔ تو اب اگر میں ورڈ دین یوز کروں گا تو سمجھ جائیے گا، فی الحال ہماری بحث کس میں؟ شریعت میں ہے، صرف شریعت میں، یعنی نہ کوئی اخلاقی بات یہاں پہ پیش کی جائے گی، نہ کوئی اصول دین کی بات پیش کی جائے گی، کیونکہ فی الحال وہ دو چیپٹر جو ہے وہ باہر ہیں ہماری گفتگو سے۔ ہمیں جو گفتگو کرنا ہے وہ فروع دین کے بارے میں بات کرنا ہے۔ فروع دین میں علماء نے آ کے تقریباً 7 حصے بنائے ہیں، یعنی 7 چیپٹر میں آ کے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے۔ کیا کیا ہیں یہ 7؟ پہلا چیپٹر، انسان کا رابطہ اللہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ بھئی ہمارا رابطہ اللہ کے ساتھ کچھ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو ہماری زندگی کا ایک حصہ یہ ہے، ہمارا رابطہ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ یہ فرسٹ چیپٹر ہے فروع دین کا۔ عقیدے کی بات نہیں ہو رہی، عمل کی، یعنی ہمارا جو ربط ہے، جو ہم آ کے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑتے ہیں، تو اس کے اعتبار سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، خمس نکالنا چاہیے۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اس لیے کیونکہ ہمارا اللہ سے رابطہ ہے۔ اگر اللہ سے رابطہ نہ ہوتا آپ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، کچھ نہیں آتا۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے، یہ عمل آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا رابطہ کس سے ہے؟ اللہ سے۔ دوسرا چیپٹر، ہمارا رابطہ اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں سے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے لوگ، اب چاہے وہ امام ہو چاہے وہ رسول ہو، یعنی ولی خدا، خدا کا ولی جو بھی ہو، 14 معصوم ہوں، انبیاء ہوں، سب اس میں آ جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارا رابطہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم رسول کی رسالت کو مانتے ہیں تو رسول کی بنسبت ہماری کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے رسول کب پیدا ہوئے یا نہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے رسول کی زندگی کا اسٹائل کیا تھا یا نہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارا رسول کیوں دوسرے رسولوں سے افضل ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے رسول کی بنسبت۔ یہ دوسرا چیپٹر۔ تیسرا چیپٹر ہے انسان کا رابطہ خود اپنے ساتھ۔ انسان کا رابطہ کس کے ساتھ؟ خود اپنے ساتھ۔ خود ہم کو لے کے ہماری کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ بھئی پروردگار نے جو ہمیں خلق کیا ہے ہمیں کچھ ذمہ داریاں دی ہیں یا نہیں دی ہیں؟ چوتھا چیپٹر، انسان کا رابطہ پبلک کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ کیا رابطہ ہونا چاہیے، اس کا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ پانچواں چیپٹر، انسان کا رابطہ حکومت کے ساتھ، دولت کے ساتھ۔ جو نظام، جس نظام میں آپ جی رہے ہیں، آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ شرعی حوالے سے مجھے جواب دیجئے، شرعی حوالے سے، عقلی حوالے سے نہیں، شرعاً۔ شرعاً ہندوستان میں ووٹ دینا واجب ہے یا حرام؟
کیا ذمہ داری ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی جواب دے گا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ یہ مسئلہ ہے شرعی. اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب دے گا مجتہد، کیونکہ اس کی ذمہ داری مجتہد کی ہے، وہ آگے شریعت کی باتیں بیان کرے گا. ہاں اگر آپ کے درمیان کوئی مجتہد ہے تو مجھے بتائے، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے یہاں بیٹھنا، بھی میری ذمہ داری نہیں، میں نیچے آ جاؤں وہ آ جائے اوپر. تو ایک ذمہ داری انسان کی ہوتی ہے اپنی حکومت کو لے کے جس میں وہ رہ رہا ہے. اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا ذمہ داری ہے آپ کی؟ 5 ہوئے نا. چھٹا، انسان کا رابطہ جانوروں کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے؟ دیکھیے اسلام نے کہاں تک کہ سوچا ہے. اور لاسٹ 7واں چیپٹر، انسان کا رابطہ نیچر کے ساتھ. پیڑ ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، ان سے بھی انسان کا رابطہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اب یہ بتائیے ان 7 چیپٹر میں کم سے کم کچھ نہیں تو 20,000 سے زیادہ روایتیں ہیں. کتنی روایتیں؟ 20,000 سے زیادہ. تو اب یہ اتحاد والے کتنے لیکچر رکھیں کہ میں سب بتاؤں آپ کو؟ اچھا بھائی کیا لیکچر رکھے جائیں؟ تو اس لیے اب یہ پورا جو ہے وہ میپ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اس میپ کو 95% لوگوں نے نہیں لکھا. لکھیے. مجھے اس میں سے اکثر باتیں رٹی ہوئی ہیں الحمدللہ، لیکن پھر بھی میں لکھ کے لے کے آیا ہوں. قید العلم بالکتابہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث ہے، علم کو لکھنے کے ذریعے سے قید بناؤ، قید کرو. اور اب تو کوئی بہانہ نہیں ہے، کیونکہ لکھنے کے لیے بھی پین دیا جا رہا ہے، لکھنے کے لیے کاغذ بھی دیا جا رہا ہے. اب اس سے زیادہ تو نہیں کیا جا سکتا. یعنی کم سے کم کچھ نہیں آپ کر پائیے تو کم سے کم وہ جوان جنہی نے یہ انتظام کیا ہے پورا، ان کی سلامتی کے لیے ایک بار صلوات پڑھ دیجئے. صلی علی محمد وعلی. کیونکہ بھائی یہ ہماری ذمہ داری، ہم آ کے دین سیکھیں. لیکن کم سے کم خدا کا شکر کہ ایسے جوان ہیں معاشرے میں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں. کتنے انہی نے مجھے فون کیے ہوں گے، کتنی مشکل سے پروگرام سیٹ ہو پایا، آئیے اس دن نہیں اس دن. ہال بک کرنا تو بھائی ہال میں پروگرام ہے تو یہاں نہیں ہو سکتا تو کہیں اور لے کے جائیے. پبلک کا کام کیا ہے؟ آئے سن کے چلیے. نہیں، پبلک کی اور بھی ذمہ داریاں ہیں. ان سے پوچھے کیسے کر رہے ہیں آپ، اس میں کیا مدد کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں، کچھ آپ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں یا نہیں. خیر، تو یہ انسان کے رابطے ہیں. اب اس میں جو تیسرا والا رابطہ ہے، تیسرا اور چوتھا، اس کے بارے میں انشاءاللہ یہ باقی جو 4 دن ہیں ہمارے پاس اس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. جو مجھے اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے. سب سے پہلے ایک چیز جو ہے وہ ہے والدین کے حقوق بچوں کے اوپر، بچوں کے حقوق والدین کے اوپر. یہ تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. حقوق 2 طرفہ ہیں. جب ہم ایک طرف سے حقوق کو کم کرتے ہیں تو دوسری طرف سے حقوق خود بخود کم ہو جاتے ہیں. جب ہمارے بچے کو ماں کی گود نہیں ملتی ہے اور اس کو کوئی دوسری خاتون آ کے گھر میں پالتی ہے تو بڑھاپے میں بچہ باپ کو لے جا کے کہیں اور رکھ کے آ جاتا ہے. پہلے ادھر سے حقوق کی کمی ہوتی ہے تو اس کا جو ہے اثر ایفیکٹ ادھر پڑتا ہے. تو یہ حقوق 2 طرفہ ہیں. حقوق 2 طرفہ ہیں کہ ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے بچے کو لے کے، اور بچوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں ماں باپ کو لے کے. اس کے بارے میں کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دوسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ ہے میرج لائف، کہ جس کے 3 پارٹ ہیں.
شادی سے پہلے کیا تیاری ہونا چاہیے؟ دیکھیے شادی کوئی کھیل نہیں ہے گڈے گڑیا کا، اور معاشرے میں بہت سی مشکلات اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ہمارے جوان اسلامی تھنکنگ کے اعتبار سے آ کے ایک دوسرے کو نہیں چنتے ہیں بلکہ جذبات میں آ کے چنتے ہیں۔ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اس پہ غور کریے۔ دو اچھے دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، کالج میں ہاسٹل میں دو اچھے دوست ہیں، کلاس میں جب کلاس ہوتا ہے دونوں کا کلاس ساتھ میں ہوتا ہے، دونوں آتے ہیں، دونوں بہت اچھی طرح سے، اب دونوں یہ ارادہ کرتے ہیں کیونکہ ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں تو ہم ایک ہی روم میں رہیں گے۔ ہوتا ہے صحیح نہیں ہوتا ہے؟ جوان میری بات سمجھ رہے ہوں گے، البتہ بڑے بھی، جو لوگ جوانی، کیونکہ بڑے تو جوانی گزار کے آئے ہیں نا، ایک دم سے تو بوڑھے تھوڑی ہو گئے، انہیں بھی یہ سب باتیں پتہ ہیں۔ تو اب بورڈنگ میں انہیں نے جا کے اس سے جو بھی تھا ہیڈ، اس سے کہا کہ بھائی ہم دونوں کی بہت اچھی دوستی ہے، ہم دونوں ایک ہی شہر سے ہیں، آپ ہمیں ایک روم میں رکھ دیجئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے بھی دونوں کو ایک روم میں رکھ دیا۔ ابھی ایک ہفتہ گزرا تھا کہ دونوں کے اندر لڑائی شروع ہو گئی۔ ارے یہ دونوں تو بہت اچھے دوست تھے، اب کیا ہوا؟ دیکھیے ہمارا ماننا یہ ہوتا ہے کہ اب ان کے اندر اختلاف شروع ہوا، نو، اب ہمیں ان کے اختلافات کا پتہ چلا ہے، کیونکہ پہلے یہ الگ الگ تھے، کچھ دیر آپس میں مل رہے تھے، دن بھر میں 4 گھنٹے 5 گھنٹے کلاس میں آپس میں ملتے تھے، تو لہٰذا وہ اختلاف سامنے نہیں آتا تھا۔ اب جب روم پارٹنر بن گئے تو اختلاف پورا سامنے آ جائے گا، کیونکہ اس کے سونے کا ٹائم کچھ ہے، ان کے سونے کا ٹائم کچھ ہے، وہ اسٹڈی کرتے ہیں میوزک کے ساتھ، یہ جناب اسٹڈی کرتے ہیں نحووں کے ساتھ، ان کا طریقہ کچھ اور ہے، ان کا طریقہ کچھ اور ہے، وہ اپنے کپڑے خود سے رکھ دیتے ہیں، وہ پھیلے رہنے دیتے ہیں، تو اب دونوں میں نہیں، یہ سب چیزیں باہر نہیں آتی ہیں، یہ سب چیزیں جب تک دوستی رہتی ہے تب تک یہ چیزیں سامنے نہیں آتی ہیں۔ یہ چیزیں کب سامنے آتی ہیں؟ جب ساتھ میں زندگی کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے ہر دو اچھے دوست آپس میں اختلاف نہ رکھتے ہوں، نہیں، اسی طرح سے ازدواجی زندگی بھی ہے۔ شروع میں دو جوان سمجھتے ہیں ہاں ہم بہت ایک دوسرے کو سمجھ گئے، بہت اچھی بات ہے، بالکل ایک حور دوسرا فرشتہ، بس ادھر شادی ہوئی ادھر جنت میں پہنچ گئے۔ لیکن جب مرحلہ طے ہو جاتا ہے اور مولانا صاحب آ کے جو ہے وہ نکاح پڑھ دیتے ہیں، ایک ہفتے تک تو بہت سویٹ، اور جہاں یہ ایک ہفتہ گزرا اب اختلافات سامنے آنا شروع ہوئے۔ انہیں نے کہا ہم کو تو یوں پسند ہے، انہیں نے کہا نہیں ہم تو ایسے رہیں گے، انہیں نے کہا ہم تو ماں باپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، انہیں نے کہا نہیں ہم ماں باپ کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ انہیں کہا بھائی دیکھیے بڑے بھائی کی بیوی ہمیں نہیں پسند ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ انہیں نے کہا بھائی بڑا بھائی ہے، زندگی پر اس نے سب کچھ کیا ہے، ہم تو اسی کے ساتھ رہیں گے۔ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے شروع میں جب ہمیں چناؤ کرنا تھا اس وقت ہم نے غور نہیں کیا۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری یعنی شادی سے پہلے کی ضروریات ہیں، جو پتہ ہونا چاہیے جوانوں کو۔ اہل بیت نے ساری باتیں بیان کی، الحمدللہ روایات میں موجود ہیں۔ دوسرا حصہ ہوتا ہے شادی کے ٹائم کا، بہت اہم پیریڈ ہے۔ آپ غور کریے، ہم لوگ شاید ان باتوں پہ غور نہیں کرتے۔ ایک مولوی آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ایک جملہ کہتا ہے نا، اور دوسرا مولوی ایک ورڈ بولتا ہے، اس ایک جملے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اس کے اثر پہ غور کیا کبھی؟ کیا ہوتا ہے اس کا اثر؟ اس کا اثر یہ ہوتا ہے، وہ لڑکا اور لڑکی جو ایک دوسرے کے اوپر نامحرم تھے، ایک دوسرے کی طرف نظر نہیں کر سکتے تھے، ایک دوسرے سے کوئی ربط نہیں تھا، سب سے زیادہ ان دونوں میں ربط ہو جاتا ہے۔ اب ان سے زیادہ نزدیک ماں باپ بھی نہیں ہیں، یعنی جو رابطہ ان دونوں میں بن گیا اب کسی میں نہیں ہے، جتنا یہ ایک دوسرے سے نزدیک ہو گئے کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بہت اہم ٹائم ہے۔ اب اتنا مہنگا میرج ہال لیا گیا ہے، قبلہ اب یہ اسٹائل تھا، مطلب مولویوں نے یہ طے کیا تھا بھائی جہاں شادی میں میوزک ہوگی ہم شادی میں نہیں جائیں گے۔ پبلک تو ماشاءاللہ ہے ہی بہت تیز، پبلک نے کہا ٹھیک ہے،
مولانا صاحب آئے کہ مولانا صاحب کوئی میوزک نہیں، کچھ نہیں، آپ نکاح پڑھ دیجیے۔ مولانا صاحب نے نکاح پڑھ دیا اور ادھر نکاح ختم ہوا، انہیں پتہ چلا کہ جو ہے ناؤ پار ہو گئی اور انہیں نے کاریہ اسٹارٹ۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولوی کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو بگاڑ رہے ہیں۔ یعنی جو زندگی اسٹارٹ ہوئی ہے، جس کو صراط مستقیم پہ چلنا چاہیے، وہ پہلی ہی رات اس کو آگے موڑ دیا گیا۔ اب آپ بتائیے زندگی جتنی آگے جائے گی صراط مستقیم سے اس کا فاصلہ بڑھتا جائے گا یا نہیں؟ اور آخری میں کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں دو طرح کی طلاق ہوتی ہے، اس پہ غور کریے۔ ایک طلاق وہ ہوتی ہے جو باقاعدہ طلاق ہوتی ہے، صیغہ پڑھا جاتا ہے، اور ایک طلاق ایسی ہوتی ہے کہ میاں بیوی ساتھ میں رہ رہے لیکن پھر بھی طلاق ہے، عاطفی طلاق۔ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی ربط نہیں۔ بھائی کیا ربط ہے آپ کا ایک دوسرے کا، سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو وہ جو زمانہ، جو ٹائم ہوتا ہے شادی کا پیریڈ، وہ بہت اہم ہے۔ یہ دوسرا حصہ۔ تیسرا حصہ ہوتا ہے اس کے بعد کا، کہ جب یہ مرحلہ طے ہو گیا، اب ان دونوں کو زندگی کیسے کرنا ہے، ان دونوں کو زندگی کیسے گزارنا ہے، کیونکہ جو قرآن کی آیات ہیں اس کے اوپر غور کرنا ہے، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اس کا تیسرا حصہ ہے۔ کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے ان تمام چیزوں کے اوپر جتنا وقت ہوگا، بہرحال کیونکہ جتنا وقت ہے اتنا انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اب یہ جو دو تین میں نے آپ کے سامنے ٹاپک پیش کیے کہ حقوق والدین بچوں کے اوپر، بچوں کے حقوق والدین کے اوپر، اور ازدواجی زندگی، میرج لائف، ان دو تین چیزوں سے ریلیٹڈ جو آپ کے سوالات ہوں وہ مجھے آپ لکھ کے بعد میں دے دیجیے گا۔ ابھی تک کے لیکچر میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال رہ گیا ہے تو آپ پیش کر دیجئے، کیونکہ ٹائم اچھا خاصا ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔